اگر یہ عورت ہجوم کے ہاتھ لگ جاتی تو لوگ اس کا حلوہ بنا کے اس کی حیات یعنی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ کس طرح حلوے کے پاداش میں ایک بندے کی جان وہ جاتے جاتے بچی ہے اور زندگی اس کی بچ گئی۔ توہین مذہب کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے کل کے بات کو ہی لے لے، جب ایک عورت لاہور کے علاقے اچرا کے کسی ریسٹورنٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے جس نے ایسا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے جس پر قرآنی آیات درج ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک بندہ آواز لگاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے اور مذہبی جوش و خروش اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ادھر سے ایک نعرہ لگتا ہے، گستاخ کی سزا، جوابی نعرہ آتا ہے، سر تن سے جدا۔ کچھ بندے اس عورت کو بچانے کی غرض سے پولیس ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے پولیس کو خبر کر دیتے ہیں اور ایک لیڈی پولیس آفیسر ASP جس کا نام شہر بانو نقوی بتایا جاتا ہے پہنچ جاتی ہے اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم قانونی طور پر اس گستاخ خاتون کو سزا دیں گے۔ بہت مشکل اور بہادری سے وہ اس خاتون کو بھیڑ کے درمیان میں سے گزارتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک مولانا صاحب تحقیق کرتے ہیں کہ اس گستاخ عورت کے لباس پر کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس پر عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے حلوہ اور حیات، یعنی کھانے والا حلوہ اور دوسرا لفظ حیات یعنی زندگی۔ اگر یہ عورت ہجوم کے ہاتھ لگ جاتی تو لوگ اس کا حلوہ بنا کے اس کی حیات یعنی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ASP صاحبہ کا وضاحتی بیان آتا ہے کہ یہ محض غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے مسئلہ پیش آیا، چونکہ اس عورت نے یہ لباس کسی دوسرے اسلامی ملک سے خریدا ہوتا ہے جس پر عربی رسم الخط میں حلوہ اور حیات کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عام مسلمان کو قرآنی آیات جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ دو المیوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ پہلا، ہماری ناسمجھی، تحقیق کی کمی اور ہوش کے بجائے جوش سے کام لینا، بے جا غیرت کرنا، بے جا یعنی غلط جگہ پر غیرت کرنا، ایک یہ المیہ ہے۔ دوسرا المیہ جس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے اس واقعے میں وہ ہے مغربی تہذیب سے مرعوبیت۔ جس طرح انگریزوں کے لباس پر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر غلام ذہنیت کے مسلمان بھی ایک فیشن سمجھ لیتے ہیں، اور آج ایک عورت، ایک خاتون اسی فیشن کی وجہ سے حلوہ بننے جا رہی تھی، مگر شکر ہے کہ بچ گئی، ورنہ ایک بے گناہ مسلمان گناہگار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جاتا اور بے گناہ غیر مسلموں کو ایک اور موقع مل جاتا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو تنقید اور تنگ نظری کا طعنہ دے سکیں، اور اس میں قصور ہم نادان، ناسمجھ اور تحقیق نہ کرنے والے مسلمانوں کا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسی طرح کا واقعہ کچھ دن پہلے بھی پیش آیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کچھ اسی طرح سے زبردستی گستاخ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، واللہ اعلم۔ بھائیو، ہوش سے کام لو، تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی نے حلوہ اپنے لباس پر لکھا ہو اور آپ اس کو قتل کر لے، اس کی جان لے لے کہ آپ نے قرآنی آیات درج کی ہیں، اور پھر آپ بعد میں پچھتائے کہ میرے ہاتھ اس کو ایک بے گناہ بندہ، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بے گناہ بندہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر آپ کیا کریں گے یا کیا کر پائیں گے؟ اگر آپ نے کسی کی جان لے لی ہے اس کے بعد آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس غلطی کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کا ٹھیک کرنے کا آپ کے پاس طریقہ نہ ہو۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ اس عورت کو بھی اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا جس سے یہ شبہ پڑے، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ لباس باقی ممالک میں عام ہے اور میں نے ایک ڈیزائن کے طور پہ اس کو پسند کیا اور میں نے منگوایا اور میں نے پہن رکھا تھا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہوش سے کام لینے کی توفیق دے، بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔